اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی بہن کا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جن کا لائف میں ان کو ایسی ایک کامیابی ملی ہے جو کہ میرے خیال سے ہم سب کی زندگی میں ہوں تو یہ پیسہ، دولت اور ہر وقت کسی کو دیکھ کر سوچنا اچھا ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہماری ختم ہو جائیں گی۔ تو وہی بات آ گئی جیسے کہ درود پاک کی ویڈیو ہے۔ یہ بہن بھی درود پاک پڑھتی تھی اور پڑھتی ہیں ماشاءاللہ سے، روز صبح اٹھ کے یہ کوشش کرتی ہے کہ ان کا 1000 مرتبہ درود ابراہیم مکمل ہو جائے۔ تو کہتی ہیں جو یہ دولت مجھے ملی وہ یہ ملی کہ میں جو پہلے لوگوں کی چیزیں دیکھ دیکھ کے کہتی کہ اچھا یہ نہیں میرے پاس ہوتا ہے، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، ایک ہوتا ہے رشک کرنا۔ تو یہ بہن کہتی میں رشک کرتی تھی کہ اچھا میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر میرے اس بہن بھائی کو فلاں کو عطا کی تو مجھے بھی کرے اور اس کی بھی برکت میں اضافہ کرے، یہ والا رشک۔ تو یہ حسد والا نہیں تھا، لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ چیز کہیں نہ کہیں تنگ کر رہی تھی بہت زیادہ، اور یہ اتنا تنگ کر رہی تھی کہ بس ہو رہا تھا کہ یا اللہ میں اس طرح نہیں سوچنا چاہتی، لیکن پھر بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیاوی مال مجھے اپنی طرف گھسیٹ لیتا ہے۔ جب محرومی آتی ہے، کمی آتی ہے، یا خاص طور پر جب آپ کے کسی انسان کو دیکھتے ہیں اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے اور وہ اس کا اچھے طریقے سے یوز کرے، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے ہمارے ان کے پاس سیم چیز ہوتی ہے لیکن وہ اس چیز کا بہت اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور ہم اس طرح نہیں کر پاتے۔ تو ایسی سچویشنز میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو رشک ہوتا ہے اچھا یار ہم نے کاش اپنی چیز کو ایسے یوز کیا تھا، پھر آپ کوشش بھی کرتے ہیں تو آپ کی چیز کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی، آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں وہ کہتی ہیں کہ میرے اندر تھیں، اور میں کبھی بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، کہتی ہیں ہم رینٹ پہ رہتے تھے اور میرا تھا کہ میرے پاس میرا اپنا گھر ہو، لیکن کہتی ہیں جب سے میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا میں بالکل کنٹینٹ ہو گئی، یعنی کہ سیٹسفائی ہو گئی، بالکل مطمئن ہو گئی کہ جو میرے پاس ہے میرے رب نے مجھے عطا کیا۔ دیکھیں یہ بات سننے میں بڑی عام ہے کہ اچھا نیت بدل گئی، آپ کی جو نیچر ہے وہ چینج ہو گئی، لیکن نیچر آسانی سے تو چینج ہوتی ہی نہیں ہے، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا فطرت نہیں بدلتی، لیکن درود پاک جو انسان پڑھتا ہے اس کی فطرت بھی بدل جاتی ہے۔ ٹرسٹ می آن دس۔ سب سے پہلے اس انسان کے اندر جو برائی ہے وہ کم ہونے لگ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ برائی بالکل جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو درود پاک میں یہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے کہ جب بھی انسان درود پاک پڑھتا ہے، خاص کر درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اس کے دل سے لالچ حرص نکلتا جاتا ہے، دنیاوی زندگی اس کو حقیر لگنے لگ جاتی ہے، جو اس کے پاس ہوتا ہے اس پہ خوش ہوتا ہے اور آخرت کی تیاری وہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ بہن بھی یہ کہتی ہے کہ میں جو کبھی اس طرح کے صوفے، اس طرح کا بیڈ، اس طرح کا گھر، اس طرح کی گاڑی، بائک نہیں ہے تو سائیکل کیوں ہے، کہہ رہی بہت ساری چیزیں، کہتی ہے میں جو کہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، کہتی اب میں مطمئن ہو گئی ہوں، کہہ رہی میں رکشے پہ بھی آ چلے جاتی ہوں، اور یہ بہت کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ رکشے پہ آ جاتے ہیں، لیکن یہاں تک ان کا تھا کہ ان کو رکشے پہ بیٹھتے فیل ہوتا تو پتہ نہیں میں کتنی کو غریب ہو جاؤں گی، پتہ نہیں کون مجھے دیکھ لے گا تو کیا میری عزت کم ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں ایک بات بڑی خوبصورت ہے جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ رکشہ ہو، ویگن ہو، بس ہو، سائیکل ہو، موٹر بائک ہو، بڑی سے بڑی مرسڈیز ہو، اگر وہ آپ کے گھر سے اس نے آپ کو آپ کے آفس یا آپ کے بچوں کے اسکول یا کہیں بھی ایک جگہ پہنچانا ہے تو رستہ تو وہی ہے نا، سواری مختلف ہے، پیدل جا رہے ہیں تو رستہ وہی ہے، صرف اور صرف آپ یوں سمجھ لیں کہ جو وہیکل ہے، جو باڈی ہے جس کے اندر آپ بیٹھ کر جا رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن رستہ تو وہی ہے نا، تو پھر کیوں پریشان ہونا۔ یہ ہمارا مائنڈ کا کمپلیکس ہوتا ہے لیکن اتنی آسانی سے نکلتا نہیں ہے، سب سے بڑی بات ہی یہی ہے۔ بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہماری اولاد کی نیت نہیں بدلتی، ہماری اولاد پریشان رہتی ہے فلاں بچے کو دیکھ کر، یہ کر کے وہ کر کے، اور پھر ہم کہتے ہیں جی بچے میں عادت چینج ہو جائے۔ عادتیں چینج کرنا آسان تو نہیں ہے، لیکن درود پاک پڑھنے سے عادت چینج ہو جائے گی۔ اب یہاں تو ان بہن کی چھوٹی سی بات آئی ہے نا آپ لوگوں کو، کیونکہ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ لوگ کہتے ہیں اچھا یار فطرت، آپ یقین کریں فطرت نہیں بدلتی۔ ایک انسان جس کی عادت ہے کہ اس نے حسد کرنی ہی کرنی ہے، اپنے رونے پہ رونا ہی رونا ہے، اس کو جو جتنا مرضی مل جائے، اس کی پھر فطرت بن جائے گی، اس نے رونا ہی ہے آپ کی نعمت دیکھ کر، چاہے اس کو اللہ نے بہتر دیا ہو۔ بعض اوقات ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ ان کے پاس اتنا ہوتا ہے، اتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوتا ہے، لیکن ان کے مائنڈ میں ایک ہی بات ہوتی ہے، اپنے بے شک ان کے پاس بڑی سے بڑی گاڑی ہوگی لیکن اگلے کی اگر آلٹو بھی دیکھ لیں گے نا، چھوٹی گاڑی بھی دیکھ لیں گے تو کہیں گے ہاں یہ جس طریقے سے چلا رہا ہے یا چلا رہی ہے نا، میں نے ویسے نہیں وہ ان کی ہائی پڑ جاتی ہے۔
تو یہ ساری چیزیں، اچھا یہاں دو باتیں میں ایکسپلین کروں گی. ایک تو یہ کہ آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے، آپ مطمئن ہو جائیں گے جو آپ کے پاس ہے، آپ اس پہ خوش ہیں. دوسری بات کیا ہوگی کہ جو کوئی بھی آپ کی نعمتوں کو دیکھے گا، نظر بد سے بچ جائیں گے آپ. یہ دونوں چیزیں ایسی آج کل کے معاشرے کی اتنی کامن بیماریاں ہیں. ہم لوگ دوسروں کے حالات دیکھ کر، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک محاورہ ہے کہ اپنا منہ لال مت کر لیجئے اگلے کو دیکھ کر. تو وہی بات ہے بالکل کہ آپ اپنی لائف کو کس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. یہ میٹر نہیں کرتا کہ اگلے کی زندگی کیا ہے، اگلے نے کیا کیا، اگلے کی زندگی میں اس نے کس طریقے سے لائف گزاری، آپ نے کیسے گزاری. آپ دونوں کے پاس دیکھیں، ایک اور بات بھی کہوں گی میں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو موقع دیتا ہے. اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو موقع ملتا ہے. ایسا کوئی شخص نہیں ہے اس دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع نہ دیا ہو. اگر کوئی غریب ہے تو اس کو بھی حالات چینج کرنے کے لیے موقع ملتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ پھر اس کی اس طرح بات نہیں بن پاتی، اس طرح اس کی محنت نہیں ہوتی، یا محنت سے زیادہ میں کہوں گی کہ معاملات نہیں بن پاتے. تو لیکن موقع ہر کسی کو ملتا ہے، پھر ان کی نیت کے مطابق اس موقع کا جو ہے وہ رزلٹ نکلتا ہے. جیسے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک ایگزامینیشن ہال ہے تو سب کو پیپر دیا جائے گا سیم آنسر بھی. اچھا یہاں مزے کی بات ہے، ایگزام ہے نا اس میں آنسر شیٹ بھی دی جاتی ہے، لیکن اب آپ کے اوپر ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا چیٹنگ کرتے ہیں تو ان کو چیٹنگ کرنی بھی نہیں آتی. تو آنسر شیٹ اور پیپر اس دنیا میں سب کو سیم دیا جاتا ہے. کون کس طریقے سے اس پیپر کو اٹیمپٹ کرتا ہے، اس کو لے کے چلتا ہے، یہ میٹر کرتا ہے. اور میرے حساب سے کہ جو انسان اپنی لائف میں پیپر اٹیمپٹ کرنا، یعنی کہ اپنے موقع سے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس میں اللہ کی مدد کے ساتھ چلنا سیکھ جاتے ہیں، وہی لوگ کامیاب. کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ امیر ہو جائیں، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کوئی بہت بڑے جو ہے وہ کوئی بزنس ٹائکون بن جائیں. کامیابیاں یہ نہیں ہیں. کامیابیاں یہ تو دنیاوی کامیابیاں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہا ہے کہ دنیا تو حقیر ہے، دنیا کا تو جو ہے وہ کوئی دھوکے کی جگہ ہے، ادھر کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں صاف کہا ہے. یہ ہم جو دنیا کر رہے ہیں، پریشان بیٹھے ہوئے کہ ہائے یہ نہیں ملا مجھے، وہ نہیں ملا، میرے یہ معاملات نہیں طے ہوئے. لیکن درود ابراہیمی جب اپنی لائف میں پکڑ لیتے ہیں نا، تو جتنی جلدی آپ کی زندگی میں آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، جتنی جلدی آپ کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں، اتنا کوئی بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی ورد سے آپ اتنے آسان نہیں ہوں گے. اچھا ایک میں سوال کا جواب دینا چاہوں گی. میں کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ میں سب کے کامنٹس کا جواب جو ہے وہ اور ویڈیو میں دے دیا کروں تاکہ وہ زیادہ ذرا اچھے طریقے سے ایکسپلین ہو جاتا ہے. تو ایک کامنٹ مجھے آیا تھا کہ دو بلکہ سوالوں کا جواب میں دوں گی، کیونکہ ایک بہن گلا کر رہی تھی کہ ہاں میرے کامنٹ کا جواب نہیں دیتی، تو میں آپ کا بھی جواب دے دیتی ہوں. اچھا تو پہلا تو سوال ہے جی، انہی بہن کے چلے سوال سے شروع کرتے ہیں. یہ کہہ رہی تھی کہ درود ابراہیمی سے آپ کہتے ہیں کہ جادو نہیں ہوتا، لیکن میں نے پتہ کروایا تو میرے پہ جادو ہوتا. دیکھیں یہاں پہ ایک بات انڈرسٹینڈ کریں، آپ کے گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے یا جنات کا بسیرا ہے، واٹس ایور، جب آپ درود ابراہیمی پڑھنے لگ جاتے ہیں نا تو آپ کی زندگی بہت زیادہ سکون میں آ جاتی ہے. جو اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ دب جاتے ہیں. سب سے بڑی بات وہ دب جاتے ہیں. اب یہاں پہ یہ بات سمجھیں کہ آپ کو بخار ہوا، آپ بخار سے ٹھیک ہوئی، لیکن یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کو بخار نہیں ہوا تھا. بخار تو ہوا تھا نا آپ کو، ٹھیک ہے. دوسری بات، درود ابراہیمی آپ پڑھ کتنا رہے ہو یہ میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے. جب یہ کوئی عام بات نہیں ہے کسی کے اوپر خدا نخواستہ جادو کا ہونا، یہ عام بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے. تو آپ درود ابراہیمی کتنا پڑھ رہے ہیں؟ 1.25 لاکھ کی نیت کری ہے آپ نے، وہ ختم کر رہی ہیں آپ. درود ابراہیمی کا یہ مطلب نہیں کسی پہ جادو، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب تھوڑا سا پڑھ کے بیٹھ جائے. نہیں، آپ کے اوپر دوائی ایک طرح بیماری ہے، ایک طرح کی ہے، اس کے علاج کے لیے دوائیاں پراپر بیٹھ کے کھانا پڑتی ہیں. ویسے درود ابراہیمی بھی پراپر پڑھنا پڑتا ہے. میرے ایک بھائی ہیں، بہت اچھی بات انہوں نے کی، وہ ان کا روحانیت سے بھی کافی تعلق ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے انٹرسٹ لوگ آتے ہیں بتانے کے لیے جی ہمارے پہ جادو ہوا، ہماری مدد کرے. تو وہ پھر آگے سے ان کے استاد ہیں جو کہ آیتیں وغیرہ پڑھنے کو دیتے ہیں، یہ سارا. لیکن میں نے ان سے کیا بات سیکھی، انہوں نے خود میرے منہ پہ بات مجھے کی. انہوں نے کہا کہ درود ابراہیمی سے معاملہ حل ہو جاتا ہے، لیکن درود ابراہیمی پڑھنے والے بھی تو بنے. آپ درود ابراہیمی پڑھ نہیں رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں میرا مسئلہ حل ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا نا. جیسے میں نے ایک بہن کا واقعہ شیئر کیا تھا جن کے اوپر جادو ہوا تھا، تو انہوں نے بہت زیادہ درود ابراہیمی پڑھا تھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ پڑھ رہی تھیں. دیکھیں ایک سپیڈ ہے، فرض کریں ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. اب وہ تو ایسا ہوتا نہیں ہے، میکسیمم 5 منٹ میں اس سے درود ابراہیمی پورا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. ایسا ہوتا اس لیے نہیں ہے کہ 1 گھنٹے میں کسی سے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھا جائے. لیکن امیجن کر لیں کہ آپ صبح سے لے کے شام تک جب سے اٹھی ہیں آپ درود ابراہیمی کا ورد کر رہی ہیں. آپ
اول تو میں یہی کہوں گی کہ تعداد ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہو کہ میں نے کتنا پڑھا ہے. لیکن اگر آپ یہ پڑھ رہی ہیں اور آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہو رہا کہ میں نے کتنا پڑھا ہے، یا آپ پڑھی تو جا رہی ہیں نا درود پاک لیکن ٹھیک ہے سارے دن کا، تو وہ بھی ایک کامیابی ہے کہ آپ کے اوپر وہ وار وغیرہ جو ہے وہ نہیں اثر کریں گے. لیکن یہاں ایک بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ اگر کسی پہ جادو ہوا ہے تو اس کو پھر لگاتار بیٹھ کر درود ابراہیمی ایک پراپر طریقے سے مکمل کرنا ہوگا. پھر یہ نہیں اچھا کھڑے ہو کے پڑھ لیا تو پڑھ لیا. کیا اگر کسی کو خدا نخواستہ ٹانگ پہ چوٹ لگے تو کیا وہ سوچ کہیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے ایسے کبھی بیٹھ کے دوائی لگا لی تو لگا لی؟ ایسے نہیں ہے. پھر آپ کو پراپر طریقے سے کمپلیٹ کرنا ہوگا. اور درود ابراہیمی پڑھنے سے معاملات، اسپیشلی اگر آپ کا خدا نخواستہ کسی پہ ایسا کوئی معاملہ ہے تو اس کو 2 باتیں اپنے اندر اپنانی چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ وہ درود ابراہیمی کا ورد اپنی زبان پہ جاری رکھیں وضو بے وضو. ظاہر ہے باتھ روم جائیں تو نہیں پڑھیں، لیکن وضو بے وضو انہوں نے پڑھنا ہی ہے. بالکل 100% سارا ٹائم پڑھتے رہیں. اور دن کے حصے میں بیٹھ کر یہ جو بے شک آپ سارا دن پڑھ رہے ہیں اسی میں ہی بے شک ویڈیو لگا کر پورا کر لیں سن کے، اور سن کے پڑھتے جائیں پیچھے اس کے درود ابراہیمی. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کی خاص تعداد 1000 مرتبہ مکمل ہو روز. پھر اگر آپ ایک روٹین کنٹینیو کریں تو آپ خود نوٹ کریں گے کہ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے. تو وہ جو بھائی کے بارے میں بتا رہی تھی وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ درود ابراہیمی سے معاملہ حل ہو جاتا ہے، لیکن لوگ پڑھنے والے تو ہوں، اتنے تعداد میں لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. کچھ لوگوں کے اب جیسے ایک میں اور واقعہ بھی ایک دفعہ بتاؤں گی. اس کے اندر ایک بندہ تھا، وہ اس طرح بلیک میجک والے بندے کے پاس چلا گیا. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کرتا ہے، لیکن اس سے پھر کئی سال تک درود پاک پڑھوایا گیا. استاد ایک طرح کے آئے جن اس کے پاس، جنہوں نے اس کو بتایا کہ اتنے سال تک تم درود پاک اس تعداد سے پڑھنا ہے. اب یہاں کچھ سوال آتا ہے جی ہم اتنا زیادہ درود پاک نہیں پڑھ سکتے. تو دیکھیں میری بات سنیں، نیت کریں صبح اٹھ کے اور آپ نے پڑھنا ہے. یہ وہی بات آ گئی بالکل کہ بھئی معاملات کو درست کرنے کے لیے کسی نے کام کرنا نہیں اور پھر کہنا ہے جی کہ ہم رو رہے ہیں جی ہمارے اوپر تو جادو ہو گیا تو ہمارا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو آپ نے کہا جی کہ ایک آپ نے کامنٹ میں کہا تھا کہ کسی بندے سے پوچھوایا انہوں نے کہا ہاں جی جادو ہوا تھا، تو یہ وہی بات آ گئی کہ آپ درود ابراہیمی اگر تو اچھی تعداد میں پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی نے آپ کو کہا کہ ہاں جی آپ پہ جادو ہوا تھا، تو obviously ہوا تھا. لیکن آپ کے جو درود پاک پڑھنے سے آپ کے اوپر جو معاملات ہیں وہ تو الحمدللہ ٹھیک ہو رہے ہوں گے نا. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے، میں جانتی نہیں کہ آپ کتنا روز پڑھتی ہیں، تو یہ بھی میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ کوئی عام بات نہیں کسی پہ جادو ہو گیا. جادو کر کے تو لوگ استغفراللہ لوگوں کی زندگیاں خراب کر دیتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں میری پلیز، کہ جادو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آزمائشیں رکھی ہے تو ہی ہوگا آپ کے اوپر، ویسے نہیں ہوگا جو کوئی 1000 کوشش کر لے، کوئی لاکھوں کوشش کر لے، کسی کا وار نہیں کامیاب ہوگا اگر اللہ نہ چاہے. تو اللہ توکل بھی بہت ضروری ہے. دوسرا یہ کہ درود ابراہیمی خاص تعداد میں مکمل کرنا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا ایک سوال. اور آخری سوال اس کے بعد ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ ختم کروں گی. وہ یہ تھا کہ کسی نے کہا کہ درود ابراہیمی یا آیت الکرسی ان دونوں میں سے افضل کون ہے. دیکھیں میری بات سنیں، آپ کی بات کا یہی بالکل مطلب ہے. ایگزامپل میں دے رہی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں 2 بچوں کو کھڑا کر لیں اور وہ دونوں ہی آپ کی اولاد ہے. اپنی اولاد تو چاہے دونوں ہو سب کو پیاری ہوتی ہے. ہاں کبھی کبھی ماں باپ ایک بڑے یا چھوٹے کو فیور دے دیتے ہیں، لیکن وہ دونوں اولاد میں سے کسی کو بھی تکلیف پہنچے گی تو آپ کو ایکول دکھ ہوگا. دونوں اولاد میں سے کسی ایک کو، ایسا نہیں کہ ایک کو پہنچی تو آپ کو کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، اس کو ایسا نہیں ہوگا. اولاد چیز ہی ایسی ہے. آپ اپنے ہاتھ کی 5 انگلیاں دیکھیں، ان 5 انگلیوں میں سے کوئی ایک بھی کٹ جائے، چاہے چیچی انگلی کٹ جائے یا آپ کی شہادت کی انگلی، تو آپ کو درد ایکول ہوگی. بالکل ویسے ہی درود ابراہیمی ایک درود ہے اور آیت الکرسی قرآن کی آیت ہے. ان کا کمپیریزن ہم نہیں کر سکتے. ان دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا کہ میں چلو درود ابراہیمی نہ پڑھوں یا آیت الکرسی پڑھ لوں، یا آیت الکرسی نہ پڑھوں درود ابراہیم پڑھ لوں، ایسے نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھنے میں اتنا وقت نہیں لگتا، اور درود ابراہیمی جو ہے وہ ایک ایسا ہے جو آپ نے اپنی زبان پہ جاری رکھنا ہے. جیسے حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کے پاس جو شخص ہے اس نے پوچھا کتنے دیر تک پڑھوں، میں اس کو شارٹ ورژن میں کر کے بتا رہی ہوں. تو اس بندے نے کہا کہ میں ہر وقت نہ پڑھوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہاری کفارت کرے گا، یہ بہت اچھا ہے اگر تم ہر وقت پڑھو گے، ٹھیک ہے. پلیز اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. جب ہم اس بات کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے کہ ان دونوں کی اہمیت الگ الگ ہے، ان دونوں کو کرنا ضروری ہے. اب میں ہمیشہ سے ایک بات کہتی ہوں کہ درود پاک آپ پڑھ رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھے. جب آپ درود پاک کی جرنی کنٹینیو کرتے ہیں بہت سے بے نمازی ہو جاتے ہیں، لیکن
یہ بات نہیں سوچنی اچھا میں درود پاک پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں تو چلو میں نمازی جوں گا. آپ نے کوشش بھی اپنی کرنی, نیت بھی تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نا. ایسے لوگوں کی زندگیوں سے خدا نہ خواستہ پھر وہ آپ یوں سمجھ لیں وہ برکت والی بات نہیں ہوگی نا. لیکن 100% گارنٹی ہو جاتی ہے کہ جب درود پاک خلوص سے نیت سے پڑھتے ہیں تو ان کی نماز کی لائف طرف وہ چلے جاتے ہیں, نمازی ہو جاتے ہیں, بہت بہترین تہجد گزار بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ اپنی زندگی میں نماز قرآن ڈیلی بیسس پہ پڑھیں, بے شک ایک آیت پڑھیں روز کی. اگر آپ بہت مصروف ہیں ایک پیج پڑھیں, ہر نماز کے بعد ایک ایک آیت پڑھ لیں. یہ سب پڑھیں, نماز, قرآن, ذکر اذکار جو ہیں وہ کریں, درود پاک پڑھیں, استغفار اور صدقہ. یہ 6 ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں ڈال لیں تو آپ کو اللہ کا قرب ملنے لگ جائے گا. نیت آپ کی کیا ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جیسے ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا مقصود حصول یعنی جو پانا چاہتا ہے صرف دنیا کو, دنیا اتنی جتنی اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دی. لیکن جس شخص کا مقصود حصول آخرت ہے اس کے لیے کیا ہے, دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے. تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا میں نا آخرت کو مقصود حصول بناتی ہوں, دنیا میرے پاس آ جائے گی, تو دنیا تو ابھی بھی آپ کے دماغ میں گھسی ہوئی ہے نا, دنیا تو نہیں نکلی آپ کے مائنڈ سے, ٹھیک ہے. تو دنیا آپ کے دماغ سے نہیں نکلی, پھر وہ بات تو نہیں آئی نا کہ میرا مقصود حصول آخرت ہے. نیت خالص ہونی چاہیے کہ میرا مقصود حصول آخرت ہی ہے, بس فل سٹاپ. بن گیا آخرت مقصود حصول, چلو جی. جب یہ ہو جائے گا دنیا کی, یہ اتنے جو درویش ہیں, اگر اللہ مجھے معاف کرے اگر میرے سے غلطی ہو جائے اس بات میں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اور جو ہمارے شہزادے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ, ان کے پاس ایک خادمہ تھی جو ہیلپ کرتی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ. تو وہ دیکھتی تھی کہ ان کے حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں مالی طور پر. تو انہوں نے ان کو سونا بنانا آتا تھا, پتہ نہیں تانبے سے کہ پیتل سے کچھ اس طرح. تو انہوں نے سونا بنا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا. تو جب انہوں نے ان کو دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے کرنا مشکل نہیں ہے, لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے, ہم اس طرف نہیں ہیں, ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے, ہمیں اللہ چاہیے, ہمیں ہمارے لیے یہ ویلیو نہیں رکھتی چیز, ٹھیک ہے. یہ وہی بات ہو جاتی ہے کہ جب ہم کسی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کیس میں چیز نہیں ہوتی, وہ تو بہت سبحان اللہ ان کی بات ہے, کیا کیا شان ان کی. لیکن جب ہم عام انسان کی میں بات کری, جب ہم لوگ کسی چیز کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور جب ہم تھک جاتے ہیں اس کے پیچھے, ہم کہتے ہیں چلو چھوڑو پرواہ نہیں کرنی, تو وہ سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہے کہ لو پکڑ لو مجھے. دنیا کی ہر چیز کا یہی اصول ہے, اور یہ جو حدیث ہے وہ بھی اسی بیس پر ہے, کیونکہ یہ دنیا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے آپ کو سب کچھ دینا. بٹ معاملہ وہی آ جاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کس حد تک اپنی لائف کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, کیا آپ کی نیت ہے. تو آئی ہوپ میں نے ان دونوں سوالات کا جواب دیا ہو, اور میں دعا کرتی ہوں کہ جن کے جو بھی سوالات کے جواب میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں کور کروں گی, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مرتے دم تک انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.